بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم فن خطابت و نقابت کورس کی 8ویں کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائے، ہماری زبانوں کی گرہیں کھول دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے۔ ابھی آپ نے خطاب کی تیاری کا پیٹرن سمجھا کہ کیسے آپ نے اپنے خطاب کو پر اثر بنانا ہے کہ بات لوگوں کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتی جائے۔ یعنی صرف خطاب کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس خطاب کا لوگوں کو یاد کروانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ لفظ کمیونیکیشن کا اطلاق یا لفظ ابلاغ کا اطلاق آپ کے خطاب پر نہیں ہوگا۔ آپ کے خطاب پر ابلاغ کا اطلاق تب ہوگا جب آپ کی بات کنوے ہو جائے گی، کمیونیکیٹ ہو جائے گی، جب آپ کی بات لوگوں تک پہنچ جائے گی، یعنی انہیں سمجھ آ جائے گی، تب ابلاغ ہوگا۔ اگر کچھ بات سمجھ نہ آئے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خطاب بھی ہو جائے تو اسے ابلاغ نہیں کہتے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی آپ نے سمجھی ہیں۔ ہم آج کے پریکٹس سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان، انداز تدریس، حضور کا انداز تبلیغ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تبلیغ فرماتے، درس تدریس فرماتے، تو حضور کا سٹائل کیا ہوتا؟ اس کی مختلف جہتیں تھیں، اس کے مختلف پہلو ہیں آقا علیہ السلام کے انداز خطاب کے بھی۔ کل 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ایک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنے سے پہلے سوال کرتے، سوال فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اہم بات کرنی ہوتی تو حضور پہلے کوئی کوسچن کرتے صحابہ کرام سے، اپنے سامعین سے، اور وہ جب طلب پیدا ہوتی اس سوال کے کرنے کے نتیجے میں، یہ لامحالہ طور پر آپ کے سامنے بے شک ایسے شخص بھی بیٹھے ہوں جو بالکل پڑھے نہیں ہیں، آپ انہیں بھی کوئی کوسچن کریں گے نا تو وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ کیا اب اس کا جواب کیا ہے، یعنی پھر اس جواب کی طلب پیدا ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر جو اس کا جواب ہوتا ہے اس کی طلب پیدا ہوتی ہے سامعین کے ذہن میں۔ تو یہ طریقہ 14 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ یعنی آپ تصور کریں اس دور میں بھی آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو چیزیں لوگ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جن چیزوں پہ کتب لکھی گئیں، یہ 14 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان تھا۔ حضور جب تھوڑے لوگ ہوتے ان سے کلام کرنے کا طریقہ اور ہوتا، اور جب بڑا مجمع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان اور ہوتا۔ تو ایک طریقہ سوال کرنا، دوسرا طریقہ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا فنگر ٹپس کا یوز کرنا، انگلیوں کا ہم یہ جدید لفظ ہے نا، ہم آج بولتے ہیں فنگر ٹپس، یہ اب ہم آج بولتے ہیں، یہ 14 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان تھا۔ حضور اس کے ذریعے اپنی بات کو کنوے کرتے تھے صحابہ کرام تک۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں احادیث ہم تک پہنچی، لاکھوں احادیث، اور صحابہ ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لیتے کہ کہیں ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اگر کسی صحابی کو مغالطہ ہوتا کہ یہ لفظ کہیں چینج ہے تو وہ ساتھ بتاتے کہ یا حضور نے یوں فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا، ساتھ وضاحت کرتے اگر کبھی حضور کی کسی حدیث میں شک پیدا ہوتا۔ یعنی کیا اندازہ بیان ہوگا آقا علیہ السلام کا کہ صحابہ لفظ بلفظ سینوں میں اتارتے تھے۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام کے انداز بیان کی جو
خاصیات میں سے ایک خاصیت تھی، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں اس سارے عمل کا، یعنی یہ جتنا اہم عمل ہوتا اس کو بیان کرنے کا سٹائل بھی اتنا ہی ڈیفرنٹ ہوتا، اتنا ہی خاص ہوتا جب اہم بات کرنی ہوتی۔ کبھی حضور پوچھتے تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، مختلف طریقوں سے سوال ہوتے ہیں، اب آقا علیہ السلام پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتے، جیسے بڑی مشہور حدیث ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو جب ولایت عطا فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نے غدیر خم کے مقام پر پہلے سٹیج بنوایا، جب سٹیج بن رہا تھا تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کیا ہونا ہے، سٹیج بنا، پھر آقا علیہ السلام اس پہ تشریف لائے، جب تشریف لائے تو پھر حضور نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، یعنی اہم بات تھی تو اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی آقا علیہ السلام نے اتنا ہی ڈیفرنٹ اپنایا۔ حالانکہ عمل جب دیے جاتے، عبادات بھی، تو ہر دفعہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، مگر اس دن آقا علیہ السلام سٹیج پہ تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں، یعنی یہ سوال کیا پہلے، پھر کویسچن کیا کہ بتاؤ تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ آقا آپ مولا نہیں ہیں، سب مولا مانتے تھے اور آپ کے لیے تو جانیں قربان کرتے تھے، انہی کی خاطر تو 313 ہو کر بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، انہی کی خاطر تو احد کے میدان میں ٹکرا جاتے ہیں اپنے سے بڑے لشکر کے ساتھ، انہی کی خاطر تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں، تو انہی کو تو مولا مانتے تھے۔ مگر آقا علیہ السلام نے سوال کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں، سب کا ایک ہی جواب تھا، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں آقا آپ ہمارے مولا ہیں۔ جب سوال کیا پھر آقا علیہ السلام نے، چونکہ بات اہم تھی آگے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو بلایا، اپنے قریب بلا کے حضور نے آپ کا ہاتھ پکڑا، یعنی یہ ایک الگ طریقہ تھا، ہاتھ پکڑا حضور نے مولا علی شیر خدا کا، دست مبارک تھام کر پھر یوں بلند کیا فضا میں، یوں دکھا کر آقا علیہ السلام نے پھر وہ جملہ بولا جس نے مولا علی شیر خدا کو کل کائنات کا مولا بنایا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ دست مبارک تھام کر دکھا کر فرمایا جب مجھے مولا مانتے ہو تو پھر ادھر میری طرف دیکھو، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ بات اس طریقے کے بغیر بھی تو ہو سکتی تھی نا، مگر چونکہ بات اہم تھی اور سارے صحابہ کا بھی مولا بنانا تھا، مولا علی شیر خدا کو کل امت کا مولا بنانا تھا، تو اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ایک عجیب رنگ اپنایا تاکہ لوگوں کو بات ہمیشہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ پھر ہر صحابی نے اس حدیث کو سنا اور اس کے سن کر اپنی سروں کو جھکا دیا، اپنی گردنوں کو جھکا دیا کہ علی اب ہمارے مولا ہیں۔ سو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان ہے کہ حضور بات اتنی خوبصورتی کے ساتھ کرتے کہ وہ لوگوں کو ان کے دلوں کے اندر اتر جاتی۔ اب ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں رہا، یہ رواج ہی نہیں رہا، اب ہم نہ تیاری کر کے جاتے ہیں، بات ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑی جوڑ دی، لوگ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں اوپر، ہمیں تو وہ ضرورت ہوتی ہے ایک گھنٹہ کرنا ہے، شعر سنائے، ادھر ادھر سے باتیں کی تو 1 گھنٹہ لطف اندوز کیا، ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں بڑے ہیوی ساؤنڈ، وہ سپورٹیو ہوتے ہیں، سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، گھنٹہ کیا، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو ہمیں کیا اس سے غرض، بلکہ لوگ تو اب 1 گھنٹہ خطاب کر کے آخر میں 5 منٹ میسج دیتے ہیں، تو بھائی پہلے جو 55 منٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ اگر میسج 5 منٹ ہے تو پہلے 55 منٹ کیا تھا؟ اگر آپ نے میسج اینڈ پہ ہی جا کے دینا تو وہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ آپ کا پورا خطاب میسج ہے، آپ کی پوری سپیچ میسج ہے۔ حضور شیخ الاسلام
डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी ने मिनहाज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में एक जुमला इरशाद फरमाया था, मुझे आज तक जो जहन के अंदर बैठा हुआ है। आपने फरमाया कि बेटा, अल्लाह का मुझे इल्म जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, अल्लाह के इल्म की खैरात, दिए हुए इल्म की खैरात इतनी है कि अगर मुझे किसी एक मौजू पे 100 खिताब करने पड़े, एक मौजू पे, मौजू एक हो और खिताब 100 करने हो, तो मैं बगैर मुताला के, बगैर किताब खोले, मैं एक ही मौजू पर 100 खिताब कर सकता हूं। एक ही मौजू पर बगैर किताबों को टच किए, बगैर किसी किताब को खोले, एक मौजू पर 100 खिताब कर सकता हूं, और 100 के 100 खिताब मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे से, यानी सेम नहीं होगा, हर खिताब दूसरे से मुख्तलिफ होगा। आपने फरमाया अल्लाह की दी हुई खैरात इतनी है, मगर मेरा अमल इसके बरक्स है कि मैंने जिंदगी में एक खिताब भी ऐसा नहीं किया कि जो बगैर मुताला के किया। मुताला के बगैर मैंने जिंदगी में कभी खिताब नहीं किया। तो फिर वो इल्म आता भी तो तभी है ना। आप कहें कि खिताब हो गया, अब एक जगह किया दूसरी जगह भी वही कर दिया, तो इल्म कहां से आना है? फिर वो इल्म नहीं रहता। आप लोग जो इस वक्त मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, बहनें, आप सब अहबाब, इस क्लास के बाद आप कल्चर चेंज करें, इस माशरे का कल्चर चेंज करें। एक अच्छा खतीब कल्चर चेंज कर सकता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास शेखुल इस्लाम की है कि वो सारा कल्चर चेंज करके रख दिया। वो गाली गलोच का कल्चर चेंज कर दिया। अब तो बहुत कम लोग गाली देते हैं ना, अब तो वो बात ही नहीं रही। वो दौर था जब खिताब होते गालियों के साथ। कल्चर चेंज कर दिया। और एक ये फन ऐसा है कि जो आपको, वो आपकी शख्सियत को निखार के रख देता है। आप लोगों के सामने उभर कर आते हैं इस फन के जरिए। ये फन आपको मुअज़्ज़ज़ बना देता है, मुअज़्ज़ज़, इज्जतदार। इसके अंदर इतनी पावर है, इस फन के अंदर, इस फन में इतनी जान है। हमारे यहां लोग जिन्होंने शोहरत पाई, वो कोई किसी बैकग्राउंड से आया, उसे किसी और चीज ने सपोर्ट की, किसी ने किसी खेल से सपोर्ट हासिल की तो शोहरत पाई, मुख्तलिफ तरीकों से आए। मगर डॉक्टर ताहिर कादरी को किसी चीज की सपोर्ट नहीं, ना खानदानी सपोर्ट थी। एक चीज थी कि आपको जो रब ने मलका दिया था, इस कुव्वत गोयाई का, जो जोरे बयान था आपका, दुनिया के सामने आपको निखार दी। सो वो क्या चीज थी? वो पहले आपका वो मलका था। वरना इल्म और लोगों के पास भी होता है जिन्हें जानता ही कोई नहीं। तो इल्म तो था ही, मगर ये जो कुव्वत गोयाई थी आपकी, उसने दुनिया के सामने आपको ऐसे उभरते हुए सूरज की तरह लाकर सामने कर दिया। फिर वो फन ने ही आपको इतनी इज्जत दी कि बड़े बड़े ताकतवर भी उनका सामना करते हुए घबराते हैं। आप सब जानते हैं ये बातें, अब ढकी छुपी नहीं है। सो मैंने इसलिए अर्ज किया कि आपने इसको इसी तरह से समझना है। हमेशा जानदार खिताब करें। सुस्ती, काहली, ये ढीलापन, आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, चलते फिरते। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। अब मुझे आज चूंकि मसरूफियत कुछ इस तरह की थी, एक बुकलेट में बना रहा था, तो बिल्कुल मेरी तवज्जो ही इस तरफ नहीं गई कि मैं आपको वो सिलेबस सेंड कर सकूं। मैं उसमें ही लगा रहा हूं, तो टाइम नहीं मिला। इसलिए आज मेरा ख्याल है कि मैं आसान सा मौजू लूं जो आप रात में आपको फीडबैक कुछ लोगों को दिया था। रात को मैं बैठ के फिर वीडियो सुनता रहूं। कोशिश करूंगा कि आज भी मैं इस क्लास के बाद बैठूं और आपकी वीडियो सुन के आपको फीडबैक दूं। तो ये आज हम आसान मौजू लेते हैं, जिक्र इलाही। अब मुझे कंफ्यूजन है कि इस पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले या नहीं कर चुके। आय मुबारक है, आप यस नो में करें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ये मौजू हमारा हुआ या नहीं हुआ? यस
प्रश्नों में जवाब दें, नहीं हुआ। चलें, ये आसान है, मैंने इसलिए कहा कि आज फिर इसको लेते हैं, आपके पास सिलेबस नहीं पहुंचा। इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में बड़ा जबरदस्त सिलेबस मिल जाएगा, वो हम तैयार कर रहे हैं उसको जी। तो आइए आज हम जिक्र इलाही पे प्रैक्टिस करते हैं। आसान है, बहुत आसान है। कल आप इसकी प्रेजेंटेशन भेजेंगे तो बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह सबकी। ये आया मुबारका है, स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है इरशादे बारी ताला है। इरशादे, मैं क्लास के फौरन बाद ग्रुप में ये सिलेबस भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा, अभी बस सुनना है आपने। और आप लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि आपको वो मसला होता है गूगल ड्राइव से वो लेना, इस वजह से कोशिश की थी कि हम फिर यूट्यूब पे डाल दें। एक लेक्चर डाला था, उसके बाद वो भी नहीं हुआ, तो कोशिश करते हैं कि बाकी लेक्चर्स भी हम यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हों, ताकि अगर आप सुनना चाहें तो वहां से भी सारे लेक्चर्स वहां से आपको मिल जाएं जी। तो इरशादे बारी ताला है। अब आया मुबारका है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ये लफ्ज सुनिए गौर से, अज़कुर है, अज़कुरकुम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फज़कुरूनी फरमाकर अपने बंदों को आगाह किया कि ए मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र कर, तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरी तारीफ कर। आवाज को देखें, मैंने रात भी जो आपको फीडबैक दिया था, मैं ज्यादा लोगों को यही कहता रहा हूं, आप अपने गले की कुव्वत की पहचान करें। अभी नहीं पहचान हुई कुछ लोगों को, आप एक ही पिच पे खेलते हैं, पिच चेंज किया करें, कभी तेज पिच भी होती है, कभी स्लो होती है, तो आप एक ही पिच पे चल रहे होते हैं, आवाज बढ़ाते नहीं, कम ज्यादा नहीं करते। गले को पहचाने, आपको पता हो इस जुमले पे कितना जोर था, अगले पे थोड़ा सा बढ़ा दें, उस अगले पे और बढ़ा दें, तो बढ़ाते चले जाएं। ये चीज समझें, ये चीज समझने वाली है, ये आपकी प्रेजेंटेशन को हुस्न देगी जी। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूंगा, तू मेरी तौसीफ कर, मैं तेरी तौसीफ करूंगा, मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा, तू मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम लूंगा, तू मुझे मौला कह, मैं तुझे बंदा कहूंगा, तू मुझे अपना कह, मैं तुझे अपना कहूंगा। और ए मेरे बंदे, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू अल्लाह अल्लाह कहकर मेरी उलूहियत के डंके बजाता जा, मैं बंदा बंदा कहकर तेरी अबूदियत के डंके बजाता जाऊंगा। यानी ये फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इसका मतलब है बंदे तो मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये उसकी तफसीर है इस आयत मुबारका की, कि बंदे और अल्लाह का ताल्लुक है, दोहरा ताल्लुक है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह बंदे का हो जाता है। जैसे सर महमूद ने फरमाया कि लाका से बड़ी खूबसूरत बात चली, तो यहां वो तो आका हैं, वो तो आका हैं, रब के हबीब हैं, हमारे आका हैं। ये आम बंदे के लिए भी रब ने फरमाया कि बंदे जब तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो दोहरा ताल्लुक है। बंदा रब का, जब बंदा रब से मोहब्बत करता है तो रब अपने बंदे से मोहब्बत करता है। बंदा जब रब का हो जाता है तो रब अपने बंदे का हो जाता है। जब बंदा सब कुछ रब के लिए छोड़ देता है तो फिर रब अपने बंदे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वो सब कुछ उसके ताबे कर देता है। जब बंदा, ये जुमला फिर मैं दोहराता हूं, जब बंदा अपना सब कुछ अल्लाह के ताबे करता है तो अल्लाह अपना सब कुछ बंदे के ताबे कर देता है। इस पे कसीर हदीस हैं, कसीर हदीस हैं बुखारी और मुस्लिम की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें सही हैं। आपके पास कुतुब भी होनी चाहिए घरों में,
آپ کے پاس اگر المنہاج السوی حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر آپ جائیں، مناقب اولیاء باب کھولیں. ابھی آپ کے پاس اگر کتاب ہے تو مناقب اولیاء صلاح، وہاں یہ حدیث ملے گی آپ کو کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے ساتھ کیسا تعلق جوڑا ہے. آقا السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کو بندے سے محبت ہو ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جا، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اب یہ اللہ رب العزت کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ. اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، حتیٰ کہ اب کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ حدیث قدسی کی شکل میں ہے. رب فرماتا ہے میں اس کے کنت سمعہ الذی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یسمع بہ جس سے وہ سنتا ہے، تو بصرہ الذی، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یبصر بہ جس سے وہ دیکھتا ہے. پھر فرمایا وکنت یدہ التی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہا جس سے وہ پکڑتا ہے. اور حتیٰ کہ رب فرماتا ہے وکنت رجلہ التی، میں اس کے بن جاتا ہوں، یمشی بہا جس سے وہ چلتا ہے. یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جانا کہ اس کے وہ کان جس سے وہ سنتا ہے، مطلب اس سے کوئی اور معنی بھی نہیں. وہی کان جو اس کے جسم میں لگے ہوئے ہیں، وہی آنکھیں جو اس کے جسم میں موجود ہیں، وہی ہاتھ جو اس کے جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں. یعنی وہ ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس سے مراد کوئی اور ہاتھ نہیں، اس کے وہی پاؤں جن سے وہ چلتا ہے، یمشی بہا، میں وہ پاؤں بنتا ہوں. یہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے. تو یہ حدیث بھی یہ اتنا زبردست موضوع ہے، آپ نے اس کو بنانا ہے شان اولیاء پر. شان اولیاء پر المنہاج کی میں نے کتاب بتائی، آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ، منہاج بکس پہ جا کے، وہاں سے یہ بک آپ کو مل جائے گی المنہاج السوی. وہاں باب ہے مناقب اولیاء صلاح، اس میں یہ آپ کو حدیث ملے گی. اور بھی ہیں، یہ ذکر پہ براہ راست حدیث بھی ہے کہ آقا السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جب بندے سے محبت ہوتی ہے تو نادا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ ندا دیتا ہے. وہ پوری حدیث آپ کو مل جائے گی. پھر آگے اور حدیث ہیں، بڑا خوبصورت یہ چیپٹر ہے، یہ فصل ہے. وہاں پر کتابیں ہونی چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر ایک روم ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم نے چھوٹی سی لائبریری بنائی ہو. کوئی گھر ایسا نہ ہو. ہمارا کلچر چینج ہو گیا اصل میں. ہم شو کروانے کے لیے اور بڑے پیسے لگا دیں گے، مگر یہ ہم کم توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا روم بھی ہو جس کو ہم نے لائبریری ڈکلیئر کیا، جہاں بکس پڑھی ہوں، جہاں آپ کچھ وقت گزارتے ہوں، آپ کی نماز بھی وہیں پہ ہوتی ہوں. جو نماز کے لیے، عبادت کے لیے مطالعہ ہو، سب گھروں کے اندر آپ بکس رکھیں، خریدیں. یہ بھی کلچر دیا تہران نے. تحریک منہاج القرآن کا غریب کارکن بھی ہو، آپ اس کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو اس کے گھر میں چھوٹی سی لائبریری ضرور نظر آئے گی. ایک چاہے الماری کے اندر رکھی، ہر کارکن چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو، یعنی میں کہتا ہوں کوئی ادنا کارکن بھی ہو، گھر میں جائیں آپ کو وہاں بکس ملیں گی، ایک پراپر اس نے وہاں سجائی ہوں گی. یہ کلچر دیا ہے تحریک منہاج القرآن. سو ہمیں اس سے ہٹایا گیا، ہم نے اس کلچر کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، کتاب کے کلچر کو. حضور شیخ الاسلام بڑا خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ نے کتاب کی اہمیت بتانے کے لیے اور کتاب کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کا نام بھی الکتاب رکھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کہا اللہ نے بھی. تو ہمارے گھروں میں بکس بھی ہوں، یا آپ ہر مہینے میں 1-2 کتاب تو خرید سکتے ہیں نا. ایسا گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول ہو کہ گھر میں کوئی باہر سے داخل ہو، اسے پتا چلے کہ یہاں پڑھے لوگ رہتے ہیں، اسے گھر کا ماحول سمجھ آ جائے کہ یہاں باذوق لوگ رہتے ہیں،
مطالعہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں. ایسے لوگ نہیں رہتے جو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت ٹیلی ویژن پہ. ہم نے تو ٹی وی لاؤنج بنائے ہوئے ہیں گھروں میں, ہر گھر میں ہوتا ہے, بناتے ہیں ہم, جہاں ٹی وی رکھا ہے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, وہ بناتے ہیں, اسپیشلی بناتے ہیں ہم. اب دیکھیں نا, ہماری سوچ دیکھیں, ٹی وی لاؤنج ہے, اسپیشل ہے, وہاں سجایا ہوا ہے, اور وہیں پہ ہم بیٹھتے ہیں. لیکن لائبریری نہیں ہے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. امت مسلمہ کا اس کے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی کتاب قرآن, اور اس کے بعد پھر احادیث, اور پھر ائمہ کی کتب. سو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی آپ لوگوں نے اس عادت کو چینج کرنا ہے, اس عادت کو اپنانا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے, کل اس کی پریزنٹیشن آپ نے بھیجنی ہے. اور بڑی تھا, کل ایک کوشچن کیا تھا کسی نے کہ سر یہ سارے جو خطاب ہیں یہ وہ جارحانہ سٹائل ہیں, تو درمیان میں بیچ بیچ میں کبھی مسکرانا, یہ جو خطاب کا حصہ ہوتا ہے, تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ درمیان میں جو مسکراہٹ ہوتی ہے, مسکرانا بھی ہوتا ہے, تو یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے, جب آپ کو یہ سٹائل مل گیا نا, یہ جارحانہ, تو مسکراہٹ پھر اس کے اندر آ جائے گی. اصل میں جان اس نے ڈالنی ہوتی ہے. اب کوئی دنیا کا خطیب لے لیں, جب وہ سیریس ہو کے بات کرتا ہے تو سننے والے پھر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, وہ بات زیادہ اثر کرتی ہیں. مسکراہٹیں درمیان میں آتی ہیں, وہ تب آتی ہیں جب بات اس طرح کیا ہے نا. اب بلا وجہ تو نہیں مسکرا سکتے. اب ویسے ہی آئیں اور خطبہ پڑھیں, آپ کہیں نحمدہ و نصلی علی, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ کوئی بات کریں گے, بات آئے گی تو مسکرائیں گے نا, کہ بات مسکرانے والی ہوگی تو مسکرائیں گے, تو وہ باتیں آئیں گی. مثلا آپ کوئی حدیث سناتے ہیں جو جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا محبت کا کوئی تعلق ہے, تو وہاں مسکرائیں گے. یا کوئی قول ایسا آ گیا, یا آپ نے کوئی مزاح کے طور پر کوئی لطیفہ آپ نے درمیان میں بنایا, وہ بھی بنا سکتے ہیں بات سمجھانے کے لیے. جیسے شیخ الاسلام اکثر سناتے ہیں اپنی زندگی کے تجربات, بیشتر وہ سنایا کرتے ہیں. سو وہ تب آپ مسکرائیں گے. تو بغیر کسی وجہ کے کیوں مسکرائیں گے آپ؟ اب فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ ہے, تو یہاں آپ نے کیا مسکرانا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر, تو میں تیرا ذکر کروں گا, وہ بات ہوتی ہے. تو آپ کو جب یہ سٹائل سمجھ آ گیا تو مسکرانا, آپ پریشان نہ ہو, وہ آ ہی جائے گا. آپ کو بڑی چیز دے رہے ہیں, جب آپ کو بڑی چیز مل گئی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر آئیں گی نا. پھر آپ نے بڑی چیز حاصل کر لی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ بونس ہوتی ہیں. 1 kg آپ لیں تو 1 kg کے اندر ایک پاؤ بھی تو آتا ہے نا. 1 kg آپ کے پاس ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر پاؤ بھی تو ہے نا, اس کے اندر آدھا کلو بھی تو ہے نا, اس کے اندر 3 حصے بھی تو ہے نا. تو آپ نے تو kg لے لیا, تو اگر آپ نے رکھا ہی پاؤ تو اس کے اندر کلو آ جائے, 1 kg آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ چیز سمجھیں. ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری باڈی لینگویج طاقتور ہو جائے. جب یہ آپ کو آگے نا, تو پھر آپ جب بولیں گے تو مسکراہٹیں درمیان میں آتی رہیں گی, وہ آتی ہیں پھر ساتھ ساتھ. جب وہ حدیث آئیں گی, جب حضور کی کوئی خاصیت بیان کریں گے تو وہاں بھی مسکراہٹ آ جائے گی. سو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. ابھی آپ نے ابھی بھی کچھ لوگ جب بولتے ہیں تو بڑا سست مجھے فیل ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ سستی نکل جائے آپ سب کی, ایکٹیو نظر آئیں. آپ ایک بار ایکٹیو ہو جائیں, باقی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی. تو اگر آپ پہلے سے ہی سوچتے رہے کہ بھئی میں زور کیوں لگاؤں, تو پھر ساری زندگی ڈھیلے ہی رہیں گے, ساری زندگی سستی رہیں گے. اور یہ جو سست خطابات ہیں نا, یہ آج آپ دیکھیں میڈیا کا دور ہے, جو آرام سے بولنے والے ہیں وہ بھی اپنے خطاب کو سپورٹ دینے کے لیے پیچھے ہلکا سا میوزک چلایا ہوتا ہے. آپ سنیں کبھی جا کے یوٹیوب پہ, وہ کیوں میوزک چلاتے ہیں پیچھے ہلکا 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 ہلکا؟ وہ اپنی بات کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بات کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کا دور ہے, اس وجہ سے شہرت مل گئی کچھ لوگوں کو, جو ہم مثال دیتے ہیں, حالانکہ ان کی سپیکنگ پاور کچھ نہیں ہے, صرف وہ واقعات سناتے ہیں. اور واقعات تو بچپن میں ہم بچے بھی بڑے ہی سنتے ہیں کہانیاں, یعنی ان کے خطاب واقعاتی ہوتے ہیں, علمی نہیں ہوتے ہیں.
علمی خطاب ہوتے ہیں ان کے، علمی نہیں ہوتے، واقعاتی ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سو اس وجہ سے جب آپ واقعہ سنائیں گے کہ سیدنا عمر فاروق نے یہ کیا، یا فلاں ایک بڑھیا تھی اس نے یہ کیا، یا یہ ہوا، وہ اور چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے علمی خطاب، اس کے لیے پھر آپ کو اس سٹائل میں بات کرنی ہوتی ہے، تب آپ علم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. سو واقعاتی ساتھ بھی ہلکا ہلکا میوزک سوشل میڈیا پہ لگا کے تاکہ وہ بات پھر لوگ اس کو سنیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سمجھنا ہے. جب آپ کے پاس ایک پختہ سٹائل آ گیا، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی. پھر آپ آرام سے بول لیں، آپ تیز بول لیں، آپ مسکرا لیں، وہ بات کے مطابق. جب بات مسکرانے والی ہوگی تو مسکرائیں گے، اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم بات کو جو بات کا تقاضا ہے اس کو ویسے ہی کریں گے. جو جس طرح کی بات ہوگی ایکسپریشنز بھی فیس کے اسی طرح کے ہوں گے. اگر آپ مسکرانے والی بات کو غصے میں کریں گے تو وہ بات بھی اپنا اثر چھوڑ دے گی. اور اگر بات آپ جو ولولے اور جوش والی ہوگی تو اس کو مسکرا کے کریں گے تو وہ بھی اپنا اثر چھوڑ دے گی. یہ چیز میں نے عرض کی کہ آپ کا جو سوال تھا. اب میں ایک بار پھر اس کو دہرا دیتا ہوں. ذکر الہی جو ہمارا موضوع تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں پھر ایک بار اس کو دہراتا ہوں. اب غور سے دیکھیے گا، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ والا لیکچر کلاس کے فوراً بعد اگر یوٹیوب جائے، کیونکہ آج آپ کے پاس سلیبس بھی نہیں تھا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں فوراً اس کلاس کے بعد. ہم کوشش کرتے ہیں. جی، ارشاد باری تعالی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فَاذْكُرُونِی فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندے، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. آواز کے لیول کو سمجھیں. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں گا. تو میری توصیف کر، میں تیری توصیف کروں گا. تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے، میں تیرا نام لوں گا. تو مجھے مولا کہ، میں تجھے بندہ کہوں گا. تو مجھے اپنا کہ، میں تجھے اپنا کہوں گا. اے بندے، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. تو اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا. میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا جاؤں گا. یہ آپ نے ایسے ہی زور کے ساتھ کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا المنہاج السوی پکڑیں اور اس فصل میں چلے جائیں، مناقب اولیاء والصلحاء. وہاں جو میں نے حدیث تو پڑھی ان کی سٹڈی کرنی ہے. آپ جو چیز آپ خود پڑھ کے سمجھیں گے اس جیسا بیان کرنے کا مزہ آپ کو کبھی نہیں آئے گا. جو چیز آپ خود مطلع کے بعد بیان کریں اس کا ایک اور ہوتا ہے. تو آپ نے اس کتاب ضرور ٹچ کرنا ہے. جی، اب 5-7 منٹ رہ گئے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. کوئی یہ بیان کرنا چاہے جو ابھی ہم نے پڑھا؟ چلیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب نقابت جو ہے، نقابت، اس کو بھی ساتھ دیکھتے چلے جائیں. فن نقابت. آپ کا سوال تھا نقابت اور خطابت میں کیا فرق ہوتا ہے. خطابت اور نقابت میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے. خطابت اصل میں آپ نے اپنی گفتگو جتنی ہے، آدھا گھنٹہ 30 منٹ، اس کے اندر آپ نے کوئی بات، کوئی میسج ڈلیور کرنا ہے، کوئی بات سمجھانی ہے. جبکہ جو نقیب ہے اسے ہم انگلش میں کہیں تو سٹیج کہتے ہیں اس کو، سٹیج کنڈکٹ کرنے والا. ان سٹیج کو
کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے, جو بار بار بلاتا ہے, کبھی تلاوت کے لیے کسی کو دعوت دی, کبھی نعت کے لیے دعوت دی, کبھی خطاب کے لیے دعوت دی, یعنی وہ جو آتا ہے بار اور آگے دعوت دے, اور فن ہے وہ بھی ایک بہت ہے کہ آپ بار بار آئیں اور ایک دفعہ ماحول کو گرمائیں, ماحول کی سستی دور کر دیں, یعنی وہ بھی بڑا زبردست فن ہے پروگرام کو کرنا. اور تو یہ باقاعدہ ہر پروگرام کا حصہ بن ہے, نقابت ہر پروگرام کے ساتھ لازم ہوتا ہے. اور بڑے بڑے نامور نقابا بحمدہ تعالی منہاج القرآن سے نقابت سیکھ کے گئے ہیں, جو اب بڑے بڑے نامور ہیں اس وقت, جو آپ کو نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں سے سیکھے گئے ہیں نقابت بھی. تو نقابت ایک الگ فن ہے, اس کے لیے آپ نے چند منٹوں کے اندر ماحول گرمانا ہوتا ہے. اگر کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے, کسی نعت خواں کو, خطیب کو, یا کسی قاری صاحب کو تلاوت کے لیے, تو وہ نقابت ہے, تو وہ بھی ضروری ہے. جیسے کل میں نے 2 رباعیات تھی مولا علی شرح خدا کی شان میں کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کی شان میں نے 2 رباعیات پڑھی تھی کل, تو وہ ایک الگ اس کی پہچان ہے. آپ ایک اور کلام 5 منٹ ہیں اس کو کر لیتے ہیں, اور یہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد گروپ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ مظفر وارسی کا کلام ہے, مظفر وارسی کا نعتیہ کلام ہے, نقابت کے لیے بڑا زبردست ہے. یعنی آپ اس میتھڈ کو سمجھ رہے ہیں, باقی چیزیں پھر آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ آج بک لیٹ میں بنا رہا تھا, وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ, اس کے اندر اور چیزیں بھی ہوں گی لکھے ہوئے کلام. تو یہ اس کو دیکھیں نقابت کی شکل میں, اور یہ میں نے آپ سے کروانا ہے, کل یا پرسوں انشاءاللہ کرواؤں گا نقابت, وہ اس کی الگ پریزنٹیشن ہوگی. مظفر وارسی کا کلام ہے, اب میں یہ بولتا ہوں آہستہ آہستہ. نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے, نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے, لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. اب آپ کے ہاتھ جو ہیں, نقیب نے جان ڈالنی ہوتی ہے چند منٹوں کے اندر, اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے نقیب. سست کبھی نقیب نہیں بن سکتا, سست آدمی کبھی بھی نقیب نہیں بن سکتا. نقیب جان چند منٹوں کے اندر جو اپنی حاضری لگواتا ہے تو جان ڈالتا ہے پوری محفل میں. لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے, میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں, تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. پڑے ہیں نقش کفے پا کے ہار گردن میں, پڑے ہیں نقش کفے پا کے ہار گردن میں, جبھی تو روح لہراتی ہے پہ کر رقص کرتا ہے. زمین و آسماں بھی, زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے, تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے, تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. یعنی ایک ایک لفظ کو آہستہ بولنا ہے, زور سے بولنا ہے, بڑی زبردست طریقے سے بولنا ہے. یہ آپ کو نبت کے حوالے میں کوشش کروں گا کل پرسوں تک اب جو چیز تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو ہم دے دیں, تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے. اس کلاس کے بعد آپ ایک الگ شخصیت بن جائیں, بدلے ہوئے. لوگ سوال کریں کہ آپ کو 10-12 دن میں کھا لیا آپ نے, ابھی بھی شاید کچھ پوچھتے ہوں گے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے. جو لوگ گھر میں پریکٹس کرتے ہیں ان سے ضرور پوچھتے ہوں گے کیا کھاتے ہیں آج کل, آپ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں. آپ کہیں جو بھی کھاتے ہیں شور ہم نے کرنا ہے, شور کرنے سے ہی ہم شور مچا سکیں گے, لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم کچھ ہیں, ہم کچھ ہیں. جو علماء یا جو شخص اپنا ضمیر بیان نہیں کر سکتا, اس کے پاس کتابیں ہوں سینے کے اندر محفوظ, جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اس کے علم کا زیادہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اپنا معافی ضمیر لوگوں تک پہنچانا, یہ فن بھی بڑی اچھی طرح آنا چاہیے. اور یہ مسلم یوتھ کو, یہ بھی تحریک منہاج القرآن نے
شروع کیا. یہ کام سب سے پہلے تحریک منہاج القرآن نے شروع کیا, یہ فن خطابت. جیسے باقی سارے کام تحریک کر رہی تھی, قرآنی علوم, حدیث, فقہ, ایک ایک چیز تھی, تو اس پہ بھی سوچا کہ ہم اپنی یوتھ کو, مسلم امہ کے نوجوانوں کو, بیٹیوں کو, ان کو یہ جرت دیں کہ وہ کھڑے ہو کے بول سکیں, ان کے اندر ہمت پیدا کریں. خاص طور پہ مدارس کے علماء مکمل فاضل بھی ہوتے ہیں مگر خطاب نہیں کر سکتے, اور یہ ریشو بھی میں آپ کو بتاؤں 95% سے بھی زیادہ ہے جو فاضل تو ہوتے ہیں مگر خطاب نہیں کرنا آتا ان کو. وہ گزارا اگر کر لیں تو کر لیں تھوڑا بہت. اسی وجہ سے پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہیں بولنا تو آتا ہے مگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو اس کے لیے تحریک نے یہ کام شروع کیا کہ یہ کام مسلم امہ کے نوجوانوں کو اعتماد دیا جائے, حوصلہ دیا جائے, انہیں کھڑے ہونا سکھایا جائے, انہیں بات کرنا سکھایا جائے, انہیں وہ جرت دی جائے کہ وہ کھڑے ہو کے بول سکیں. تو یہ تحریک منہاج القرآن نے یہ کام شروع کیا. سو آپ سب جتنے اس وقت کلاس میں موجود ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس فن کے ذریعے بدل دینا ہے, چینج کر دینا ہے, بالکل مختلف شخصیت بن جائے. گفتار, بول چال, ہم مترادفات اکٹھے کریں, تلفظ درست کریں, بول چال ایکٹیو ہو. یہ ساری چیزیں جب آئے گی تو شخصیت انشاءاللہ العزیز پالش ہو جائے گی, نکھر جائے گی. چلیں ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی کویسچن نہیں کیا, شاید بات یا تو پوری سمجھ آ جائے تو پھر سوال نہیں ہوتا, یا کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر سوال نہیں ہوتا. اب واللہ عالم یہاں کیا معاملہ ہے, یا تو ساری بات سمجھ آ گئی ہے یا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, یا سوال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے شاید. جی کوئی سوال ہے تو کر. خاور حسین صاحب. جی محترم خاور حسین صاحب, آپ کا مائک انمیوٹ کر رہے ہیں, آپ سوال کر لیں. خاور حسین صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سوال یہ کرنا تھا کہ کانفیڈنس کیسے بحال کرنا ہے, جو جب تقریر کرتے ہیں تو ایک ڈر سا ہوتا ہے, جھجک سی ہوتی ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, دیکھیں کوئی کام بھی کرنے سے آتا ہے نا. جی آپ نے یہ پڑھ لیا ہو کہ بھئی آپ نے پنکھا کیسے ٹھیک کرنا ہے, تو جب تک آپ ہاتھ میں پکڑیں گے نہیں اور اس کو نہیں اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ نہیں سمجھیں گے, یعنی کریں گے نہیں ہاتھوں کے ساتھ, تو وہ کیسے ہوگا. اسی طرح کے کرنے سے ہونا ہے. آپ کو اعتماد پہلے دن کسی کو بھی نہیں ملتا. شاید ہم لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں آ کے, قبلہ محمود مسعود قادری صاحب یا باقی سب لوگ, ہم لوگ بھی اپنا پہلا دن یاد کریں تو ہمیں بھی یاد ہے کہ اس دن کیا حال ہوتا ہے جب پہلی بار کوئی کہتا ہے کہ خطاب کرنا ہے. کیونکہ سارے تجربات سے گزرے ہوئے ہیں, کرنے سے ہوتا ہے. یعنی جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, جب یہ سائیکل ہے نا, بائی سائیکل, میں شروع میں کہتا تھا یہ میں نہیں سیکھ سکتا, ابھی اتنے سے ٹائر ہیں کیسے چلے گی, یہ کتنی دیر چلے گی, تھوڑی دیر بعد جا کے بھئی اتنی سی تو ٹائر ہے تو گر جاؤں گا. پہلے تو وہ بھی مشکل لگتی تھی, مگر جب وہ چلانا شروع کی تو اب آپ جتنے مرضی کلومیٹر سفر کر لیں وہ آپ نہیں گرتے, حالانکہ وہ اتنا سا ٹائر ہے. تو اب شروع میں لگتا ہے یہ مشکل ہے, جب کوئی کام بھی آپ کرنے لگتے ہیں تو سٹارٹ میں فیل ہوتا ہے, مگر جب اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہے ہی آسان. آپ لوگوں کی پریزنٹیشن یہ بتا رہی ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہیں, آپ کو آ رہا ہے, بس تھوڑا سا آپ اور اس کو بہتر کرتے چلے جائیں. آج میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی میکسیمم ویڈیوز دیکھوں اور آپ کو فیڈ بیک دوں. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں, جہاں بھی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. شکریہ.